السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیسیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیسیل کی ایک نئی پیشکش۔ کسی علاقے میں ایک شخص تھا جو اکثر و بیشتر پریشان رہا کرتا تھا۔ وہ خود کو اور اپنے خاندان کو دیکھ کر پریشانی میں مبتلا رہتا۔ کبھی اس کے خاندان کا اخراجات کا مسئلہ اس کے سامنے آ جاتا، کبھی اسے مزدوری نہیں ملتی اور کبھی اس کے گھر میں کوئی شخص بیمار پڑ جاتا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں اور کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتا اور وہ اسی طرح سوچ میں اور فکر میں ڈوبا رہتا کہ میں اپنے خاندان والوں کے اخراجات کا مسئلہ کو کس طرح نمٹاؤں، میں اپنے خاندان والوں کی کفالت کس طرح کروں۔ لیکن خاص بات یہ تھی کہ اس علاقے کا بادشاہ بہت سخی شخص تھا۔ وہ روز روز اعلان کرواتا کہ اگر کسی شخص کو دھن دولت کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے دولت دوں گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو میں اسے مفت میں دوا بھی دوں گا۔ اگر کسی شخص کو اناج کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے مفت میں اناج بھی دوں گا۔ اگر کسی کو نوکری کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے نوکری دوں گا۔ الغرض جس کسی شخص کو بھی جس طرح کی ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے اور مجھے بتائے، میں اسے دوں گا۔ وہ شخص بادشاہ کی طرف سے ہونے والے ان اعلانات کو سنتا بھی، لیکن بادشاہ کے دربار پہ کبھی نہیں جاتا، اور اگر کبھی جاتا بھی تو جس کٹورے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں مانگنے کے لیے جاتا، جب وہ بادشاہ کے سامنے بیٹھتا تو کبھی کٹورے کو الٹا رکھ دیتا، تو کبھی بیٹھ کر بادشاہ سے مانگ بھی رہا ہوتا کہ درمیان میں اسے یاد آ جاتا کہ میرے بچے کس حال میں ہوں گے، میری بیوی کس حال میں ہوگی۔ پھر وہ مانگتے مانگتے بیچ ہی میں اٹھ کر چلا آتا اور یوں اس کی پریشانی ویسے کی ویسے رہ جاتی۔ نہ اس کی پریشانی ختم ہوتی، نہ اس کی مصیبت دور ہوتی، اور نہ اس کے گھر والے کو بیماری سے شفا ملتی اور نہ اسے دھن دولت ملتا، اور وہ اسی طرح پریشانیوں میں مبتلا رہتا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، دراصل وہ بیمار شخص ہم اور آپ ہیں جو طرح طرح کی دنیا کی مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ ہم کبھی اخراجات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں تو کبھی بیماریوں کو لے کر مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ہم پر روز بروز مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ اور وہ بادشاہ جس کی طرف سے دن میں کئی مرتبہ اعلانات آتے رہتا ہے کہ اگر کسی کو دھن دولت کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے دوں گا۔ اگر کسی کو نوکری کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے دوں گا۔ اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے اس کا بھی حل بتا دوں گا۔ وہ بادشاہ دراصل میرا اور آپ کا رب ہے، اور وہ اعلان جو اس کی طرف سے بار بار ہمارے کانوں میں آتی ہے وہ دراصل اذان کی آواز ہے۔ جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو دراصل اس میں ہر طرح کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ دنیاوی کامیابی کی طرف بھی بلاتا ہے اور اخروی کامیابی کی طرف بھی بلاتا ہے، لیکن ہم یا تو اس کے در پر نہیں جاتے، اور اگر کبھی جاتے بھی ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا دل دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی آزمائشوں میں پڑا رہتا ہے، تو ہم محروم ہی رہ جاتے ہیں اور ہماری مصیبتیں ویسے کی ویسے ہی پڑی رہ جاتی ہیں۔ دراصل یا تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی مانگتے ہیں تو ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں اپنی پریشانیاں حل کروانی ہے تو اس کے در پہ جا کے جھک کے سجدہ ریز ہو کے صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے مانگنا پڑے گا، اور جب ہم اسے مانگیں گے تو وہ ضرور دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے مانگیں اور وہ نہ دے، جبکہ خود اس نے وعدہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ رب کہاں ہے تو آپ کہہ دیں کہ رب بہت قریب ہے اور وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ جب ہم اسے مانگیں گے تو وہ ضرور دے گا، جب ہم اسے پکاریں گے تو وہ ضرور سنے گا اور زیادہ نوازے گا۔